وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال ارحنا بالصلاة۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا یہ احسان ہے جس مالک کائنات نے مجھے آپ کو مسلمان بنایا اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اپنے رب سے ایک عہد کیا ہے اور اس عہد کا ٹائٹل ہمارا یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس عہد کی بنا پہ ہم پابند ہیں کہ ہماری من مرضی نہیں ہوگی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میرا جینا، میرا مرنا بھی جو ہے وہ میرے رب کے لیے ہوگا۔ کتنا بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے جو یہ کلمہ پڑھ کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کر کے عملی طور پہ وہ بغاوت پہ اوپر کھڑا ہے، وہ نماز پڑھنے کا روادار نہیں ہے، جبکہ اللہ نے اس کو سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ ہر روز ہر مسلمان کی مسجد سے اسے یہ عہد یاد دلوا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو یہ عہد یاد دلا کے اسے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ذرا دیکھ، تیرا معاشرے کے اندر ایک فرق ہے، تو نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے تو ان کا امتی ہے، نبی علیہ السلام کا۔ اب تیرے ایمان کا امتحان ہے، تیری وفا کا امتحان ہے۔ حی علی الصلاۃ، بھائی نماز کے لیے آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، بھائی کامیابی تیری اسی میں ہے، نماز کے لیے آ جاؤ۔ لیکن اگر وہ انسان اپنے رب کے سامنے اپنے عہد کی وفاداری کے تحت وہ اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں آتا، اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں ایسے بدنصیب کو باغی قرار دیا ہے۔ میں اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نمازی بنو، نماز پڑھو، مشرکوں میں سے نہیں ہو جانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار۔ آپ ایک صحابی کے گھر میں گئے، باغ میں پہنچے، ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ کے پاس بلبلانے لگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان کی بات سمجھائی، آپ نے مالک کو بلایا، کہا اللہ کے بندے تو اس جانور سے کام زیادہ لیتا ہے، لیکن اس جانور کو چارہ جو ہے وہ کم ڈالتا ہے، اس قدر شفیق رحیم کریم نبی، لیکن بے نماز جو اپنے عہد کا غدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اتنے نالا ہیں کہ نبی علیہ السلام میں میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی کے اوپر کسی کو کھڑا کر دوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاؤں اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن مسجد کے اندر جماعت کے لیے، نماز کے لیے نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ میں لولا النساء والصبیان،
اگر لوگوں گھروں میں عورتیں نہ ہوتی، اگر گھروں میں بچے نہ ہوتے جن پہ نماز فرض نہیں یا جن کے لیے مسجد میں آنا لازم نہیں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دیتا۔ لیکن ایک اور انسان بھی ہے جسے اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہ عملی طور پہ، ظاہری طور پہ اپنے وعدے کا وفادار ہے، اپنے عہد پہ قائم ہے، وہ اذان بھی سنتا ہے، مسجد بھی آتا ہے، لیکن اس کا عہد کے بعد اس انسان کا طرز عمل سستی اور غفلت میں اس قدر گرا ہوا، یہ نماز پڑھ کے بھی اپنے رب کو راضی نہیں کر پایا۔ اسی لیے کائنات کے رب نے بعض نمازیوں کے بارے میں یہ بھی فرما دیا، لوگو فویل للمصلین، نماز پڑھنے والے وہ بد نصیب بھی ہیں جن کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ یا اللہ، یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، یہ تو گھر چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، معاملات سے سب کچھ چھوڑ کے اللہ یہ مسجد میں حاضر ہوئے، یا اللہ ان کی جو ہے وہ خامی کیا ہے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، اگرچہ بظاہر وضو کیا، مسجد میں آئے، جماعت میں ملے، نمازیں پڑھی، رکوع سجود کیے، لیکن نماز پڑھ جیسے نماز سے پہلے تھے ویسے نماز کے بعد، جو حالات ان کے پہلے سو بعد میں، جیسے معاملات پہلے ویسے بعد میں، نماز پڑھ کے بھی ان نمازیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی انقلاب نہیں، حالانکہ نماز صرف پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ کبھی قرآن مجید سے پوچھئے، اللہ یہ جب میں تیری بارگاہ میں آیا، میں نے قیام کیا، میں نے رکوع کیا، میں نے سجدہ کیا، اپنی جبین نیاز اللہ تیری بارگاہ میں رکھی، اللہ یہ عبادت، میرا یہ طرز عمل، اللہ مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا، اللہ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تیری نماز تیرے اندر یہ قوت پیدا کرے، تیرے اندر یہ ایمان پیدا کرے، تیرے اندر یہ حرکت پیدا کرے، تیری نیکیوں سے محبت و گناہوں سے تیرے اندر نفرت ہونی چاہیے۔ صرف یہی نہیں، آپ کبھی شعیب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، قوم نے صاحب شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، یا اے شعیب علیہ السلام، آپ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو ہمارا طرز عمل پسند نہیں ہے، ذرا ہمیں ایک بات تو بتلائیے، الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ کہنے لگے شعیب علیہ السلام، یہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، الصلاۃ کا تأمرک، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے؟ یہ آپ کی نماز کا پیغام ہے کہ یہ جو ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو باپ دادا کے رسم و رواج پہ کھڑے ہیں، شریک برادری والا دین لے کے چل رہے ہیں، یہ جو آپ اس سے ہمیں روکتے ہیں، یہ جو ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے منع کرتے ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اب کاروبار میں، معاملات میں ہماری من مرضی نہیں ہونی چاہیے، الصلاۃ کا تأمرک، کیا یہ آپ کی نماز ہے جو آپ کو اس بات پہ پابند کرتی ہے، مجبور کرتی ہے کہ آپ ہمیں بھی برائی سے روکتے ہیں؟ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آیا، آگے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی ہے، مسلمان ہو گیا، نمازی بھی بن گیا، حتیٰ کہ رات کو اٹھ کے جب لوگ سوئے ہیں یہ رات کا قیام کرتا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی چوری بھی کر لیتا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، نمازی بھی ہے اور چوری بھی کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے، انہ سینہاہ ما تقول، میرے پیارے پریشان نہ ہو، یہ نمازی بن گیا، یہ نماز پڑھنے لگ گیا، یہ رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی جبین نیاز اپنے رب کے حضور گرا دی، دیکھنا عنقریب اس کی نماز اسے اس برائی سے روک دے گی۔ تیری میری نماز تیرے میرے لیے ایک انقلاب ہے۔ میں 15 سال کا نمازی، میں 20 سال کا، 25 سال، 30 سال کا نمازی،
میں اپنے گریبان میں اپنے کردار پہ ایک نظر ڈال کے دیکھوں کیا نماز کے نتیجے کے اندر میری ذات پہ، میرے گھر کے ماحول میں، میری نماز کے باوجود میرے کاروبار پہ، میرے لین دین پہ، میرے رشتے ناطے پہ، میری غمی میری خوشی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، کوئی فرق، کوئی اسلام کا رنگ کیا نماز نے پیدا کیا؟ یا جیسا میں نماز سے پہلے ویسا میں نماز کے بعد، جیسے میرا کاروبار میں حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، جوے کا مال ہے آنے دو، سود کا مال ہے آنے دو، کسی یتیم کا مال ہے آنے دو، کسی بہن کا ورثہ آنے دو، کوئی تمیز شعور نہیں ہے، کیا جیسا میں پہلے ہوں ویسا ہی بعد میں ہوں؟ یا میری نماز نے میرے اندر کو تبدیلی پیدا کی، میری کو پریشانی مشکل ہے، کیا میری نماز کے نتیجے مجھے کو اطمینان، کو سکون؟ یہ نماز ہے۔ نبی علیہ السلام کو پریشانی ہوتی نا، کوئی معاملہ، آپ بے قرار ہوتے نماز کا وقت ہو، نماز پڑھی جائے، آپ پوچھتے بلال نماز کا وقت نہیں ہوا؟ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یا بلال نماز کا وقت نہیں ہوا، اذان کہو نماز پڑھے کو ہمیں نماز کریے سکون پہنچاؤ۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ انداز دیکھا ہم نے، اذا ہمہ امر صلی، نبی علیہ السلام پریشان ہوتے نا، کوئی ٹینشن آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی ذہنی طور پہ معاملہ ایسا بن جاتا جس سے آپ الجھن میں ہوتے، آپ کا سب سے پہلا کام آقا علیہ السلام نماز شروع کر دیتے۔ آپ کا اطمینان سکون جو ہے وہ نماز کے اندر، یہ نماز تیری میری ٹینشنوں کا، پریشانیوں کا علاج ہے۔ لیکن دیکھنے میں جو ہم نے دیکھا، بڑی معذرت کے ساتھ، میں نمازی ضرور بن گیا، میں مسجد میں ضرور پہنچ گیا، لیکن میری نماز کے نتیجے کے اندر آخر میرے اندر تبدیلی کیوں نہیں، گناہ سے نفرت کیوں نہیں؟ میری نماز نے میری ذات، میرے گھر کا ماحول، میرا کاروبار، میرے تعلقات، میری غمی خوشی، اس کے اوپر رنگ کیوں نہیں دکھایا؟ نماز تو انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے، تو برائی سے، بے حیائی سے روکتی تھی۔ تیری میری نماز بے اثر کیوں ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھیے، اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت دیکھنا، بہت سارے معاملات ایسے ہیں نمازی بن گئے لیکن کبھی یہ فکر نہیں ہوئی میری نماز، اس کے اندر لذت کیوں نہیں ہے، مزہ کیوں نہیں ہے، میرا دل نماز میں کیوں نہیں لگتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا، میرے مسائل نماز پڑھنے کے حل کیوں نہیں ہوتے، میرے معاملات میں تبدیلی کیوں نہیں؟ سب سے پہلی بڑی بنیادی وجہ، ہمارے ہاں نماز ایک عادت بن گئی۔ نماز عبادت نہیں ہے، کہنے کو عبادت ہے لیکن عملاً ہماری نماز کا حال، ہم ایک عرصے سے نمازی 10 سال 15 سال 20 سال، لیکن افسوس نمازی ہونے کے باوجود ہمیں نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا ہے۔ یہ نماز وہ نہیں ہے جو نماز میری تیری مطلوب ہے۔ کبھی قرآن مجید پہ نظر ڈالیے، اللہ نے جب شراب حرام نہیں تھی، کائنات کے رب نے نشے کی حالت میں نماز کی اجازت نہیں دی، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، او ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، جب تمہاری ہوش قائم نہ ہو، تمہاری عقل ٹکانے نہ ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، یاد رکھو نماز کے قریب نہیں جانا۔ نماز پڑھنی ہے کب؟ حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں علم ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کیا کہہ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو اس کا علم ہونا چاہیے۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا دعا کر رہا ہوں، میرے الفاظ جو نکل رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، میں اپنے رب سے کیا رقم گزارش کر رہا ہوں، میرے دعا بات کے نتیجے میں، میری سور و پکار کے نتیجے میں میرا اللہ مجھے کیا جواب دے رہا ہے، مجھے شعور ہو۔ میں حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو، تمہارے علم میں ہو جو تم کہہ رہے ہو۔ لیکن میں سوچوں مجھے نماز کا ترجمہ آتا ہے، میں نماز پڑھوں، کیا جو میری زبان پڑھ رہی ہے، کیا زبان کے ساتھ ساتھ دل و دماغ میری زبان کی موافقت کر رہا ہے؟ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، وہ ترجمہ میرے دماغ میں ہے؟ کیا میرا غور و فکر تدبر، کیا میری نماز کے اندر، میری قرات پہ، میری دعاؤں پہ کیا میرا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں؟ ہماری سب سے پہلی کمزوری، ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، میں نماز پڑھتا اللہ اکبر
جب میں نماز شروع کرتا مجھے پتا ہوتا میں نے دنیا کے نظام کو، کاروبار کو، تعلقات، ہر چیز کو میں سمجھتا ہوں میں سب سے بڑا اپنے رب کو مانتا ہوں، میں سرنڈر ہوں اپنے رب کے سامنے، اللہ اکبر ہاتھ باندھتے ہی میں سب سے پہلی ریکویسٹ کر رہا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ تیرا بندہ ہوں، انسان ہوں، اللہ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ایک گزارش ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ مجھے گناہوں سے بڑی نفرت ہے، تیری نافرمانی بڑی بری لگتی ہے، تیرے پیغمبر کی مخالفت میرا سینہ چیر دیتی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے اللہ جیسے مشرق سے مغرب دور ہے۔ لیکن کب پتہ تو پڑھ کیا رہا ہوں، دعا آتی تو ہو، میں نے تو یاد بھی نہیں کی، اگر کسی نے کر بھی لی بھائی افسوس، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پڑھ کیا رہا ہوں، جب مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے ایمان سے بتا نماز میں لذت کیسے آئے، مزہ کیسے آ جائے؟ میری اور آپ کی نماز کا اثر ظاہر کیوں ہے؟ ہمارا دوسرا بڑا جرم، ہماری دوسری بڑی کمی، کوتاہی، غلطی، ہماری دوسری بڑی خامی، لغزش، جو مرضی نام دے لینا، لیکن ہماری یہ کوتاہی ہے، ہماری سستیوں کا نتیجہ مسجد تک آ گئے لیکن آگے بھی نماز کا فائدہ نہیں لے سکے۔ کتنا بد نصیب ہے جسے دریا نصیب ہو گیا پھر بھی وہ پیاسا مر گیا، دریا تک نہ پہنچتا، وہ پانی سے بھوکا پیاسا مر جاتا تو کہہ دیتے پانی تک رسائی نہیں تھی، میں پانی تک پہنچ کے اگر پیاسا مر جاؤں تو مجھ سے بڑا بد نصیب تو کوئی نہیں ہے۔ پھر میں مسجد میں آ گیا لیکن مجھے میری نماز اس سے کوئی رنگ نہیں پیدا کیا۔ ہماری دوسری بڑی وجہ، ہماری نمازوں کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تسلی اور حوصلے سے ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ کبھی نبی علیہ السلام کا طریقہ پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، صحابہ کرام کہتے ہیں رکوع کرتے، سجدہ کرتے بڑے اطمینان سے، حتیٰ کہ ہم گمان کرتے انہو قد نسی، شاید آقا علیہ السلام نہ بھول گئے ہیں، اٹھنا یاد نہیں رہا آپ کو، کھڑا ہونا یاد نہیں رہا آپ کو، اس طرح اطمینان سے۔ لیکن ہماری نماز بڑی معذرت کے ساتھ، میں بھی آپ بھی ہر بندہ اپنا جائزہ لے کے دیکھے، میں مسلمان، میں نمازی، میری نماز کا بنیادی ایک مقصد میرے رب نے قرآن میں رکھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میری نماز میں رنگ کیوں نہیں ہے، اثر کیوں نہیں ہے؟ میں کہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤں، میں ایک نماز 4 رکعتیں لے لیتا ہوں، میں ذرا اپنا اندازہ کروں، جب نماز شروع کرنے لگوں نا میں گھڑی کا ٹائم دیکھ لوں کہ ٹائم ہوا کیا ہے، پھر اپنی انگلی پہ گنوں کہ میں نے کون سے کام کرنے ہیں، میرے ذمے کتنے معاملات ہیں۔ اگر 4 رکعتی نماز کا حساب لگا لیں، 4 میرے ذمے قیام ہے، 4 میرے ذمے رکوع ہے، 8 میرے ذمے سجدے ہیں، 16 چیزیں صرف یہ ہیں جو میں نے نماز میں ادا کرنی ہے، 4 قیام، 4 رکوع، 8 سجدے، اس کے علاوہ قوما بھی ہے، بین السجدتین 2 سجدوں کے درمیان بھی بیٹھنا ہے، میں نے جلسہ جو ہے استراحت افتتاح رکعت میں بھی تھوڑا سا بیٹھ کے اٹھنا ہے، ابھی میرے ذمہ تسبیحات بھی ہیں، ابھی میں نے قرات بھی کرنی ہے، میں نے تشہد میں دعائیں بھی پڑھنی ہیں، یہ ساری چیزیں اس پہ مستضاد، یہ اس سے اضافی ہیں، میں ان کو بھی نوٹ کر لوں کہ کتنے عمل کیے، 16 تو بڑی بنیادی چیزیں، میرے 4 قیام، 4 میرے جو ہے وہ رکوع، میرے 8 سجدے اور قرات اور تسبیحات اور دعائیں۔ جب میں نے نماز پڑھ کے دیکھا تو 3 منٹ لگ ہی گئے، الحمدللہ۔ کبھی سوچ تیرے ایک قیام کو کتنے لمحے ملے، کتنے سیکنڈ ملے، تیرے ایک رکوع کو کتنے سیکنڈ ملے، تیرے میرے ایک سجدے کو کتنے، ٹوٹل تو کر، ذرا تقسیم تو کر، تیرے میرا کام، ہم نے آئی کام، بی کام، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے جناب سودی نظام سیدھا کرنے کے لیے بڑی اکاؤنٹنگ سیکھی ہے، ذرا ہلکی سادی سی جمع تقسیم یہاں بھی کر کے دیکھیں ذرا کہ اتنے میرے ذمے فریضے میں یہ معاملات تھے، اتنا میں نے ٹائم لگایا اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا تھا، اپنے فریضے کے لیے میں نے کتنا وقت دیا، میں نے کیا پڑھا، میں نے کیا کیا۔ ہماری ساری اجرت جلد بازی وہ نماز کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام برملا کہہ دیا، صحابی ہے، مسجد نبی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، آیا بڑی تیز سے جلدی جلدی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے جانے لگا، آپ نے کہا اللہ کے بندے ٹھہر جا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ پیارے تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ دوبارہ گیا،
پھر پڑھ کے آ گیا. آپ نے پھر فرما دیا اور اللہ کے بندے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھئی جاؤ جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. 3 بار آقا علیہ السلام نے کہا انی لا احسن غیر ھذا فعلمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اس سے اچھی آتی نہیں، آپ سکھلا دیجئے. آقا علیہ السلام نے جو نماز سکھلائی اس میں حکم دیا اور اللہ کے بندے جب قیام کرے حتی تطمئن قائما، رکوع کر حتی تطمئن راکعا، سجدہ کر حتی تطمئن ساجدا. تیرا قیام اطمینان والا، تیرا رکوع سکون والا، تیرا سجدہ جو ہے دل جمی والا، پرسکون طریقے سے اطمینان سے سجدہ کر. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا ان کے بھانجے ہیں. سیدنا عروہ رحمہ اللہ ایک دن مسجد میں بیٹھے، ایک آدمی آیا جلدی جلدی نے اس نے نماز پڑھی، جانے لگا. ہماری سستی دیکھنا، ہمارے بعد مساجد میں نا ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، پتہ کہ جی مولوی نماز کے بعد دعا نہیں جی مانگتے، اور اس تو جیوں شروع سے دیکھا بعد دعا ہوتی تھی، یہ پتہ نہیں دعا دے ہی منکر نے. فتنہ تک بن گیا یہ مسئلہ ایک. ذرا توجہ سے، ہماری بدقسمتی جب ہمیں پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں میری نماز کا تقاضا کیا ہے، تو مجھے ایمان سے بتا نماز میں لذت کہاں سے آ جائے. وہ جلدی جلدی نا نماز پڑھ کے جانے لگا. امام عروہ رحمہ اللہ نے اس کو بلا لیا، فرمانے لگے اللہ کے بندے الیس لک حاجۃ تسألہ ربہ، یار ایک بات تو بتا، تو نماز پڑھنے آیا بڑی جلدی جلدی بھاگ کے چلا ہے، اور یار تیری کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی حاجت نہیں، تجھے کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے اور جس کا تو سوال اپنے رب سے کر لیتا. کوئی کام نہیں تجھے، تیرا کوئی مسئلہ نہیں، تیری کوئی ضرورت نہیں، تجھے کوئی معاملہ نہیں پیش آیا اور جس کا تو اپنے رب سے سو بڑی جلدی ماں پڑھ کے بھاگنے لگا ہے. کہنے لگے دیکھ انی اسأل اللہ، مجھے کوئی بھی چیز ہو نا میں اپنے رب سے مانگتا ہوں، نماز میں مانگتا ہوں. حتی اسألہ الملح، اور نمک جیسی معمولی چیز ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت ہو نا تو میں اس کا سوال بھی اپنے رب سے کرتا ہوں. کبھی سوچ میری نماز میں دعائیں وہی جو شروع سے مجھے باجی مسجد میں چھوڑا یا کر سب گھر میں لوا دیا، وہ میں نے جو سبحانک اللہم وبحمدک کا فاتحہ اور ایک قل واللہ یاد کی، ایک چھوٹی صورت اور مجھے یاد ہے، بس مجھے اتنا بس 3 بار سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، دفعہ جناب رب جل نہیں پڑھ کے سلام. میری ساری زندگی کی نماز ان 4 دعاؤں سے، ان چیزوں سے آگے نہیں گزری. مجھے نہیں پتا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ پڑھ کے امتی پڑھ کے بن کے میں محب رسول کہلاتا ہوں، میرے پیغمبر نے دعائیں استفتاح میں کتنی دعائیں پڑھی، مجھے نہیں پتا میرا نبی سجدے میں کتنی دعائیں پڑھتا تھا، رکوع میں کون کون سی. ذرا میری توجہ کیوں نہیں؟ ہماری ایک تیسری کوتاہی پتہ کیا، ہمیں وہ دعائیں نہیں یاد کی ہم نے. اس کا نتیجہ وہ عبادت ایک عادت بن گئی، وہ بغیر سوچے میں پڑھے جا رہے، پتہ کو نہیں کیا پڑھ رہے. کبھی تعدد ہوتا دعائیں بدل کے پڑھ، اور یہ کب ہے؟ جب احساس ہو. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز میں تبدیلی انقلاب کے لیے مجھے تجھے ایک پیغام دیا. ایک صحابی آیا کہنے لگا آقا سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنی واعوجز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کو نصیحت فرما دیجیے. لیکن آقا ذرا بات مختصر ہو، مجھے سمجھ آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 باتیں اسے بیان کی ہیں. اللہ کے بندے لا تکلم بکلام تعتذر منہ، اللہ کے بندے سوچ کے بولا کر، جلد بازی نہیں کرنے کے بعد میں تجھے معافی مانگنی پڑے. ایسی بات ہی کیوں کہتے ہو جس پہ بعد معذرت کرنی پڑے؟ ایسی بات نہ کر جس پہ بعد میں تجھے معافی مانگنی پڑے. لوگوں کی باتوں، لوگوں کے مال سے، لوگوں کسی فائدے سے، لوگوں سے جو ہے کسی چیز کے حصول سے مستغنی ہو جا. چھوڑ دے یہ امیدیں لوگوں سے مانگنے کی. اور میں سن صلی صلاۃ مودع، جب نماز کے لیے کھڑا ہو نا یہ احساس پیدا کر کے کھڑا ہونا کہ یہ میری آخری نماز ہے. صلی صلاۃ مودع، اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھ، یوں سمجھیے میری الوداعی نماز ہے. شاید پتہ نہیں یہ بھی پوری مجھے کر پاؤں گا کہ نہ، جو وقت ملا ہے اس کے بعد شاید میری روح قبض ہو جائے یا شیسی نکل جائے، تو اس لیے نماز ایسے پڑھ دیا تیری زندگی کی آخری نماز ہے. ہمارے ٹھہری یار 2 منٹ بم یہ تھے میں پچ گیا سی تو ہو جاؤں، ہماری تو اتنی فکر ہوتی نا. یہ ہے نماز، سوچ انداز دیکھنا. 2 منٹ ٹھہری یار ہم سی تو ہو گیا ہے، بس میں آؤں جا نہیں کر رہا، بس تو ٹھہر دے. بس جب مجھے پہلے فکر ہے، یہ میرا انداز سٹائل ہے، یہ میری سوچ ہے، مجھے ایمان سے پتا نماز رنگت کیسے پیدا کرے، تاثیر کیسے دے، تیرے میرے تبدیلی کیسے دے. ہماری ایک اور بڑی خامی
اور کمزوری جس کا نتیجہ تیری میری نماز میں وہ تبدیلی نہیں ہے، وہ ہم نے کہا دعائیں یاد نہیں مزید۔ یقین کرو 7-8 دعائیں صرف وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام دعا استفتاح میں پڑھتے تھے۔ ہم نے تو سبحان اللہ سیکھی نا، ایک دعا میں نے ذکر کر دی، اللہم باعد بینی بین خطایا، نبی اللہ پڑھا کرتے، کبھی پڑھتے، ایک صحابی نے پڑھا، آپ نماز شروع کی، انہوں نے پڑھا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، دعا استفتاح پہ۔ نبی علیہ السلام پوچھا بھائی کس نے بات کی ابھی بھائی؟ کہنے لگے آقا فلاں آدمی۔ 3 دفعہ پوچھا تو ایک آدمی نے کہا آقا انا یا رسول اللہ، آقا میں نے یہ پڑھے ہیں، آنا میں نے 12 فرشتے دیکھے ہیں، وہ تیرے کلمات کو لے جانے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، کون اس کو اللہ کی عبارت پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرتا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنی دعائیں۔ کبھی رکوع سجدے کی دعائیں دیکھ، مجھے سبحان ربی العظیم میں آتی نا، میں نے کہیں بدلی، ماں جی کہتے اللہ کے اکثر دعا پڑھتے تھے، یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کی تسبیح بھی بیان ہے، ساتھ اپنی بخشش کی دعا ہے۔ کبھی یہ لفظ سامنے رکھ، پھر میں اپنے کردار پہ ایک تصور بھی رکھوں کہ میں کتنا گناہگار، کتنے گناہ ہوئے، میں یہاں سے میں دعا کروں سجدے میں رکھ کے۔ آپ نے سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن کب کروں گا؟ دعا آئے گی تو پھر ہے نا، دعا کے بعد مجھ کا مطلب آتا ہے تو پھر ہے نا ہماری ایک اور بڑی بنیادی خامی جس نے مجھے تجھے اپنی نمازوں سے غافل کر دیا، اور تیرا میرا رب اتنا ناراض ہے کہ اللہ میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا، قرأت تو کر لیتے ہیں لیکن کیا کریں پتہ ہی کو نہیں، بس ثواب ہے، چوم لیا، آنکھوں پہ لگا لیا، سینے پہ لگا لیا، جناب ریشمی غلام میں سجا لیا، سارا کچھ کرنا آتا ہے، نہیں آتا تو نہیں پتہ پڑھنا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ مجھے دنیا کے علوم سیکھ لیے، فنون سیکھ لیے، مجھے وہ زبانیں جو نہیں آتی تھی میں نے اسپیشل اکیڈمی کر کے، فن نہیں آتے تھے میں نے ایک ایک فن کے لیے ہزاروں فیسیں دے کر کے، میں نے فن کے لیے اسپیشل جو ہے وہ ٹیچر ٹیوٹر ہائر کر کے میں نے سارا کچھ سیکھا۔ نہیں سیکھا تو بڑی معذرت سے قرآن نہیں سیکھا، نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا، وہ بطور برکت جو وہ سادہ نادر جو پڑھ لیا اس کو پڑھ لیا، جس کا نتیجہ قرآن بھی پڑھتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے اس کا مطلب، کیا رات رحمت آئی ہے میں نے یہاں پہ اللہ سے سوال رحمت کا کرنا ہے، یا آیت عذاب آئی ہے میں نے اللہ سے پناہ مانگنی کہ اللہ مجھے ان بدنصیبوں میں شامل نہ کر دینا۔ کبھی سوچ ماں جی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، رشتہ دار بھی تھے، کہنے لگے میری ایک روٹین تھی، میں جب بھی آتا نا میں مومنوں کی ماں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا، میں ہمیشہ ماں جی کو مل کے پھر جایا کرتا تھا، وہ آپ سے بھی حال چال پوچھ کے آتا تھا۔ میں ایک دن آیا نا دوپہر کا صبح کا وقت ہے، میں نے دیکھا ماں جی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ نماز پڑھے جا رہی ہیں۔ جب نماز پڑھے جا رہی ہیں تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلو ابھی ماں جی نماز مکمل کرتی میں مل کے سلام لے کے پھر جاؤں گا۔ کہنے لگی اللہ کہ امی آج امی جی نماز پڑھ رہی ہیں اور مجھے آواز آ رہی ہے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تیرا احسان ہے ہم پہ، تو نے اپنے دین کی سمجھ دے دی، اللہ تو نے گرم عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ کہتے ماں جی بار بار آیت دہرائے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز کے اندر کھڑی ہیں۔ کبھی ایمان سے بتا یہ کیفیت، یہ انداز، قرآن کی یہ تاثیر، قرآن کا یہ رنگ میرے تیرے پر بھی آیا؟ نمازی میں 20 سال کا، 30 سال، 40 50 سال کا نمازی ہوں، لیکن بھائی افسوس مجھے پتہ ہی نہیں قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، میں اپنی بھی پڑھوں تو مجھے نہیں پتہ میں نے قرآن کیا پڑھا ہے۔ مجھے ایمان سے بتا جب ہماری غفلت کا، ہماری سستی کا، بے اعتنائی کا یہ حال ہے، کیسی بتائیے ایمان سے سوچئے، کیا نماز رنگ پیدا کرے گی؟ نماز اثر پیدا کرے گی؟ نماز بھی اثر کیوں ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر نا ایک بہت بڑے محدث ہیں امام احمد بن حرب نیشابوری، اسی حوالے سے ان کا ایک واقعہ لے کر کے آئے ہیں۔ لوگوں میرے بھائیوں یاد رکھنا انسان کے کردار پہ بہت ایک گہرا اثر میری آپ کی دوستی تعلقات کا ہوتا ہے۔ میرے تعلقات جتنے نیک لوگوں سے، دیندار لوگوں سے، متقی لوگوں سے، اچھے صالحین سے ہوں گے، اللہ کی قسم تیری میری نماز اتنی زیادہ اچھی پائیدار بن جائے گی، اتنی بااثر ہوگی جتنا تیرا میرا تعلق لالچی، مفاد پرست اور دنیا دار، دنیا کے لیے جینے والے، دنیا کے لیے مرنے والے ایسے بدنصیبوں سے ہوگا۔ مت سمجھنا کہ تیری میری نماز کے اندر سکون ہوگا، مجھے تجھے کو مزہ آ جائے گا۔
امام احمد بن حرب نیشابوری رحمہ اللہ کہنے لگے عبدت اللہ 50 سنہ، میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، میں بڑا پریشان تھا، کس وجہ سے؟ کہنے لگے فما وجدت حلاوت العبادہ، 50 سال میں نے نمازیں پڑھی، لیکن 50 سال نمازیں پڑھنے کے باوجود مجھے مزہ نہیں آتا تھا، لذت نہیں تھی، میری نماز کے نتیجے میں مجھے سکون نصیب نہیں ہوتا، میں بڑا پریشان تھا۔ کہنے لگے میں نے اپنے معاملے کا جائزہ لیا کہ احمد آخر تیرے معاملے میں کوتاہی کیا ہے، آخر خامی کہاں پہ ہے، معاملے میں بگاڑ اتنا کیوں ہے؟ کہنے لگے حتی ترکت 3 اشیاء، جب میں نے اپنے جائزہ لیا تو میں نے 3 چیزیں چھوڑ دی، جب میں نے 3 چیزیں چھوڑ دی، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے رب نے مجھ پہ اتنا احسان کیا، میری نماز کے اندر مجھے لذت اور مزہ نصیب ہو گیا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہنے لگے سب سے پہلی چیز ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق، کہنے لگے سب سے پہلی بات دنیا میں جیتے ہوئے مجھے فکر ہوتی تھی یار لوگ کیا کہیں گے، میرا شریکہ کیا کہے گا، میرے دوست کیا سوچتے ہوں گے، میرے پارٹنر کا ذہن کیا، میں ہر وقت فکر لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، ان کے لیے جینا، ان کے لیے مرنا، اپنی کمی اونچ نیچ اس کا معیار اپنے یاروں کی، اپنے رشتہ داروں کی، شریکے کی، برادری کی پسند ناپسند تھی، نتیجہ میرے اوپر اتنا خطرناک بن گیا کہ میں حق کہنے سے بھی محروم تھا۔ کہنے لگے جب میں نے یہ چھوڑ دیا، لوگ راضی ہوتے ہوں نہیں ہوتے نہ ہوں، مجھے ان کی خوشی مطلوب نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے جس سے میں نے عہد کیا، وفا کی، میں نے کلمہ پڑھا جس رب کا، میں نے راضی رب کو کرنا ہے، اس کے ساتھ لوگ راضی ہوں بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتے نہ ہو، مجھے ان کی پرواہ نہیں، میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے جب میں نے یہ انداز اپنا بدلا، کہتے حتی قدرت ان اتکلم بالحق، میرے رب نے مجھے توفیق دے دی، اب میں ڈھلے سے سینہ تان کے پوری بصیرت کے ساتھ حق بیان کرنے پہ قادر ہو گیا۔ میرے بھائی ایک لمحے کے لیے میں بھی ٹھہر جاؤں، ذرا میں اپنا جائزہ لے کے دیکھوں کیا میرا تیری زندگی کا معیار کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا میرا تیرا معیار بھی شریکہ، برادری، لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، محلے دار، میرا تیرے جو ہے بزنس مین، میرے تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو ہے، میرے تیرے ہم نوالا ہم پیالہ، میرا تیرا پسند ناپسند کا معیار کیا ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے مت سمجھ کہ خوشی صرف میری زندگی میں ہے، کیا تیرے میرے نبی کی خوشیاں نہیں تھیں؟ کیا اگر غمی مجھے آئی ہے، کیا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غمیاں نہیں تھی؟ کون سا کام ہے؟ اللہ نے ایسے تو نہیں آئیڈل بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کو نمونہ بنایا نا۔ میں اپنی غمی، اپنی خوشی، اپنی میل جول، اپنا کاروبار، گھر کا ماحول میں ذرا جائزہ لے کے دیکھوں کتنا ماحول ہے، میرا چہرہ، میرا جسم، میرا لباس، میرا ماحول بدل گیا، کس لیے؟ کیا میں نے قرآن کو سامنے رکھا تھا؟ کیا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھا تھا؟ یا میں نے سوچا یار معاشرہ کیا چاہتا ہے، میرا چہرے کا سٹائل، میرے لباس کا سٹائل، میرے شریکے جیسا، میرے جو ہے وہ اپنے ماحول کے مطابق، میری بیٹی کا پردہ اترا، میری بیوی کا پردہ اترا، میری ماں جو ہے بدیری ہے، میں نے پردہ اتارا، کس لیے؟ اور مجھے گال تو بات ٹھیک ہے جی، بات ہونی چاہیے، لیکن کیا کرے اللہ، ماحول ہی ایسا ہے، اب نہیں لوگ پردہ کرتے ہیں، وہ معاملہ نہیں رہے گا، غیرت مر گئی ہے۔ میری بیٹی کا پردہ، بیوی کا پردہ، بہن کا کیوں اترا؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا، کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا؟ میرا نبی تو نبینے سے پردہ گوارا چھوڑنا گوارا نہ کرے، نبینا صحابی ہے، کھڑا ہے، دو میری تیری مائیں ام المومنین کھڑی ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا بیویوں نے پردہ نہیں کیا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے، اللہ کی بندی ہو تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی آقا انہو اعمیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیچارہ نبی نے، اسے تو نظر ہی نہیں آتا، کہا پردہ تو کرنا نا، غیر مرد ہو تو بیچارہ نظر نہیں آتا۔ آپ نے اللہ کی بندی ہو ایک بات بتاؤ، افا امیوان انتما الستما تبصران، چلو وہ تو نبی نے، تمہیں تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، تمہیں نظر آتا ہے نا، تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ اس غیرت مند غیور نبی کے امتی ہیں، لیکن کیوں پردہ اترا؟ شریکے کے لیے، دو برادری کے لیے، وہ سارا میرا ماحول ہی ایسا جی، کیا کروں میں نے ماحول کو نہیں بدلا، میں نے جتنا ذمہ دار تھا نا گھر کے ذمہ دار، اور میں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آدمی گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے سوال ہونا، میں تو اپنی رعایا کے ہی میں سرنڈر ہو گیا، کس کے آگے؟ ماحول کے آگے،
میں سرنڈر ہو گیا، شریکے کے آگے میں سرنڈر ہو گیا، برادری کے آگے میں سرنڈر ہو گیا، سیدھے لفظوں میں شیطان کے آگے میں نے نافرمانی کی، رب کی میں نے مخالفت کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری غمی دیکھ، میری خوشی دیکھ۔ ایمان سے بتا کیا میرے نبی والا رنگ ہے؟ مجھے ایمان سے بتا مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، داڑھی رکھی ہے، حاجی صاحب ہے، لیکن مجھے ایمان سے بتا مائیوں کا کسی گھر میں رسم نہیں ہوتی؟ کیا مہندی لے کے جوان بیٹیاں نیم اریاں لباس کے اندر نہیں نکلتی؟ کیا ڈھول ڈمکا نہیں ہوتا، بینڈ باجہ نہیں بجتا؟ کیا جو ہے وہ مخلوط ماحول تیری میری شادی میں نہیں ہے؟ بہن بیٹیاں سارے کٹھے نہیں بیٹھے ہوئے بے پردہ غیر مردوں کے سامنے؟ کیا خیال ہے تیری میری موت کے اوپر ہندوانہ رسمیں نہیں ہے؟ سارا کچھ کیا ہے؟ وہ کی کریے وہ شریک کا ادھر نہیں، ماحول ہی ایسا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں جی گل تو مولوی جی ٹھیک ہے، بس کی کریے؟ پھر نماز مزہ کہاں سے آئے؟ کہنے لگے ترکت رزن ناس، ذرا اپنا سٹائل بدلو، اپنے معاملے کا جائزہ لو کہ میری پسند ناپسند جو ہے اس کا معیار میری برادری شریکہ ماحول ہے، یا جو میں نے کلمہ پڑھ کے اپنے نبی سے اپنے رب سے عہد کیا تھا، یا میرا معیار میرٹ میرا نبی ہے؟ میں فیصلہ کر لوں گا۔ میں دوسری بڑی بات کہنے لگے، دوسرا کام میں نے یہ کیا، پہلے یہ کام کیا تھا؟ پہلا میرا کام یہ تھا لوگوں ترکت رضا الناس، میں نے لوگوں کی رضامندی چھوڑ دی۔ دوسرا کام کہنے لگے میں نے ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے یہ کیا، میں نے برے لوگ، بد کردار لوگ، دنیا پرست لوگ، دنیا کے لیے جینے والے، دنیا کے لیے مرنے والے، بد کردار اور گندے کریکٹر کے ماحول کے رسیا لوگ، میں نے سب سے پہلے ان سے اپنا تعلق کلوز کیا، ان کو وائنڈ اپ کیا، ان کو چھوڑا۔ میں نے اپنی دوستی، اپنا قلبی لگاؤ، اپنی محبت، اپنے تعلقات، اپنا میل جوڑ، میں نے اپنی جو ہے جلوت خلوت ان لوگوں سے سجا لی جن کے اندر دین کا ذوق شوق، دین والے، ایمان والے تھے۔ کہنے لگے نیک دوست جو تھے میں نے وہ اپنائے، اللہ کی قسم رب نے میری عبادت میں لذت پیدا کر دی۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کون سا گناہ جو یاروں کی خاطر نہیں ہوتا؟ اچھی بھلی مجلس ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ مسلمان ہوں نمازی ہوں، وہ یار جے ہوں اذان ہوگی جے گیا نا یہ کی سوچیں گے، وہ چل یار ہوں محفل پکی ہے پڑھ لیں گے، خیر پڑھ لینی کیڑی گل ہے۔ جب میری نماز میرے یاروں کی وجہ سے چلی گئی، میرے تجزیے کی وجہ سے چلی گئی، میرے جو ہے اپنے دنیا کے کام کے لیے، میرے نزدیک اہم کام کیا تھا؟ جب میرے نزدیک میرا یار اتنا ہے، اور کبھی سوچا ہے؟ یاد رکھنا قرآن نے یہ بات سمجھائی، اللہ رب العالمین نے، لوگوں یہ گندی یاری، یہ دنیا کی یاری، دنیا کے میرٹ پہ، دنیا کے معتلقہ پہ، اسلام تجھے ملنے سے نہیں روکتا، اچھے اخلاق سے نہیں روکتا، تیرے کاروباری تعلقات سے نہیں روکتا، تیری قلبی محبت، تیری بین اٹھن وہ دینداروں کے ساتھ ہونی چاہیے، میں ورنہ یاد رکھ یہی تیرے یار تو جنت میں لے جائیں گے۔ کبھی قرآن پڑھ کے دیکھ، اللہ نے قرآن میں کہا نا جنت میں جائیں گے نا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جنمی اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہوں گے، اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کر لیتا، میں نبی کا طریقہ پکڑ لیتا، میں نبی کی رفاقت اختیار کرتا، نبی والا انداز اپنا لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں بندے سے دوستی نہ لگاتا، اس کے ساتھ جو ہے اپنا قلبی لگاؤ نہ رکھتا، اس کو یار نہ بناتا۔ کیا ہوا؟ دوست نے کیا کیا تجھے؟ قرآن سے پوچھ، اس برے دوست نے، دنیا دار دوست نے، اس نے کیا کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میں مسلمان تھا، میرے گھر میں قرآن تھا، میں قرآن سنتا بھی تھا، میرے پاس اپنے نبی کی سیرت تھی وہ سنتا تھا، مجھے مسئلے کا علم تھا، پتہ تھا دین کیا ہے، لیکن کیا کروں یاروں کی یاری مار گئی۔ کہتا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یاروں کی یاری کا نتیجہ اس نے مجھے دین سے دور کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے دین آ گیا، پتہ چل گیا، مجھے سمجھ آ گیا، مجھ تک پہنچ گیا، میں جاہل نہیں تھا، غافل نہیں تھا، مجھے پتہ تھا، لیکن یاروں کی یاری کا نتیجہ آج مجھے جہنم کے اندر لا ڈالا ہے۔ کبھی قرآن کے ایک اور انداز دیکھنا، مکے والے قریشیوں نے کیا دیا تھا؟ سردار تھے، چودھری تھے، نواب تھے، وڈیرے تھے، اور مال کی بوجھ ان لوگوں میں ہوتی نا، وہ غریب آدمی سے سلام لینا بھی تو ان سمجھتے ہیں، یہ نوست ہے اسے کوئی مال کی۔ وہ بھی کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یاد رکھیے یہ اگر ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں نا، یہ جو آپ کی مسجد میں نا، یہ عمار ہے رضی اللہ عنہ، بلال ہے رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے وہ جناب خباب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خب ہے، یہ جو غریب غربا سے لوگ ہیں نا، یہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. آپ سے بات کر رہی نا، ذرا ان کو مجلس سے اٹھا دے، ان کی موجود میں بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ ہماری توہین ہے. جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی نا قربان جورش والے رب پہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے لوگو، کبھی کسی کو اس کے دنیا کے مال کی وجہ سے اس کی غربت حقیر نہ سمجھنا. اللہ کے ہاں یہ پیسہ معیار نہیں ہے، یہ دنیا کا سٹیٹس معیار نہیں ہے. اللہ دین دیکھتا ہے، دین کہ یہ میرا بندہ مجھ سے وفادار کتنا ہے. نبی علیہ السلام نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اپنے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا، آسمان سے جبریل امین قرآن لے کے آگے، اے میرے پیغمبر علیہ السلام رب کا پیغام ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھیے ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ غریب لوگوں کے ساتھ، یہ بیچارے جو دنیا کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو مکے جو بیچارے زکوٰۃ کے پیسے سے، عشر کے پیسے سے، جن کو بیت المال سے پیسہ ملتا بیچارے گزارا کرتے ہیں، بجا ہے کہ یہ بیچارے کمزور ضرور ہیں لیکن رب کو یاد کرنا دین والے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام یہ سردار، یہ چودھری، یہ وڈیر، یہ نواب آتے آئیں نہیں آتے نہ دباؤ، لیکن ان دینداروں کا ساتھ نہیں چھوڑنا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیے، ان کی رفاقت پہ آپ قائم ہو جائے، ڈر جائیے ان لوگوں کا جو صبح شام رب کو یاد کرنے والے ہیں. میں بھی اپنی دوستی یاری، اپنے تعلقات کا انداز دیکھوں، پھر سوچوں کہ میری نماز میں رنگت کیوں نہیں ہے. آخری بات جو ہے بیان کی، جو ہے وہ امام احمد بن حرب رحمہ اللہ نے کہنے لگے، ترکت حلاوت الدنیا حتی وجدت حلاوت الآخرہ. میں نے دنیا کی لذت، دنیا کی رانائی، دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی مٹھاس، دنیا کے چسکے مزے میں نے یہ چھوڑ دیے. جب دنیا کی لذت میں نے چھوڑی، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے آخرت کی لذت نصیب کر دی. کبھی میں بھی سوچوں کہ تیرا میرا سٹیٹس کیا دنیا کا رنگ ڈھنگ، دنیا کا سٹائل ہے، یا میری تیری ترجیح آخرت والی اپنے رب کا معاملہ ہے. اللہ نے تو قرآن میں کہا تھا نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کلمہ پڑھنے والے کھو نہ جانا، یہ دنیا تو یہی ختم ہو جانی ہے، تیرے لیے آخرت سب زیادہ بہتر ہے. مایا لوگ ہیں ایسے غافل بھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے، دنیا ان کی پرائرٹی میں، ان کی پہلی جو ہے چوائس پسند دنیا ہوتی ہے. میں نہیں، مایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. کبھی میں سوچوں مجھے تو جب تھوڑا سا پیسہ آ جائے نا، مجھے تو عام نارمل محلہ پسند ہے. اور یار گل تو ڈسٹ بڑی یہ تھے غریب جو لوگ نے، گلی نہیں تنگ بڑی گلی، یہ لوگ بڑے نکمے ہولے جنے. کوئی ذرا باریہ ٹاؤن، کوئی ذرا ڈی ایچ اے، ذرا کوئی اچھی سی سوسائٹی ہو نا، وہاں تجھے نہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد ملے نہ قریب، نہ تجھے کو عقیدے کی بات بتائے، نہ تجھے کو سنت کا در. اور نہیں، یہ تو بڑی بڑی مسجد ہیں، ہاں مسجد ضرور بڑی ہے لیکن کیا گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے. کہتا آئے کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ. اس کمیٹی نے، وہ جو یونین تھی، اس نے گلا دبا دیا مولوی کا. حضرت خبردار، یہ ہماری کمیٹی ہے، یہ ہر طرح کا بندہ آنا خبردار، آپ نے حق بیان جو وہ اپنی جگہ پہ بس سیدھی سیدھی میٹھی میٹھی، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کعبہ کے رب کی قسم نبی علیہ السلام سے بڑھ کے با کردار دنیا میں لے کے آ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے با اخلاق تو دکھا، نبی سے بڑھ کے میٹھی زبان والا تو دکھا، نبی سے بڑھ کے اعلیٰ کردار والا تو لا. میرے نبی کی زبان سے میٹھی زبان کسی کی نہیں، پیارے پیغمبر سے بڑھ کے اعلیٰ حکمت کسی کے پاس نہیں، نبی سے عمدہ کردار کسی کے پاس کو نہیں، نبی سے اعلیٰ اسلوب بھی کسی کے پاس نہیں. لیکن پیشانی بھی زخمی ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے گندی اوجری بھی لوگوں نے پھینکی. جرم کیا تھا؟ حق بات جو ہے اس کی وجہ سے پریشانی تو بہرحال ہوتی ہے، جاہل لوگوں کو، نہ سمجھ لوگوں کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پھٹے کھیڑ دیں، لیکن یہ حق سے. لیکن وہاں یہ بھی ہوگا گلا گھونٹا ہوتا ہے، وہ عقیدہ تو ہی نہیں تو سمجھا سکے گا، وہ شرک کی مذمت نہیں سمجھائے گا، وہ اتباع سنت پہ بدعت و خرافات کی نفرت جو ہے وہ تجھے نہیں سکھلائے گا کہ دین سچا کیا ہوتا ہے اور بناوٹی دین کیا ہے. وہ بھی میلوں دور پہ مسجد جہاں پہ نہ تو جا سکے، اگر تیرے رضا چلا گیا تیری نسل مسجد کے قریب نہیں. کبھی انداز سٹائل دیکھ ابراہیم علیہ السلام کا، جب ترجیح دنیا کی بجائے آخرت ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دنیاوی سہولتیں کہاں، یہ دیکھا جاتا میرا دین محفوظ کہاں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کبھی ڈی ایچ اے باریہ دیکھنا ہو نا، کبھی قرآن کو پھر کھولا اور پڑھ کے دیکھنا ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہنے لگے. بڑھاپے میں رب نے بیٹا دیا،
ایک ہی بیٹا۔ پھر اللہ رب العالمین کے امتحان دیکھو، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ مجھے دنیا کا مال، دنیا کے عہدے، دنیا کی جو ہے اللہ بلندیاں مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ یہ تیرے گھر کے پاس دنیا کی سہولتیں نہیں ہیں، آسائشیں نہیں ہیں، دنیا کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اللہ یہاں دنیا کی جو ہے وہ مجھے رنگینیاں نظر نہیں آتی، کچھ نہیں ہے اللہ، پر تیرا گھر تو ہے نا۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ مجھے ایک ہی میری دعا، اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اپنی اولاد تیری وفادار چاہیے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ تو یہ کہا امام احمد بن حرب نے، لوگوں دنیا کی لذت، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا، مکان کا سٹائل میں دیکھوں ٹائل کس کی اچھی ہے جناب، پردے کہاں سے آئے ہیں جناب، اس کا ماربل کا سٹائل کون سا، فلاں چیز کیسی، میں اس کے لیے مروں، اس کے رالے ٹپکاؤں، پھر میں کہوں نہیں اللہ شکر ہے نمازی ہے، دیندار ہاں، بڑا شکر ہے اللہ کا، کوئی شک نہیں تو کلمہ پڑھتا ہے، لیکن تیری ترجیحات کیا ہیں، دین کے دنیا؟ یہ اپنی ترجیحات چیک کیجئے، یہ چیزیں تیری میری نماز کو خراب کرنے والی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرے نبی نے چادر لی تھی نا، تو نبی علیہ السلام نماز پڑھی، ایک صحابی نے تحفہ دیا تھا، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، چادر اتاری، کہا اللہ کے بندو یہ چادر لے جاؤ، یہ ابو جہم صحابی ہے نا، اس کو واپس دے دو۔ اسے کو اللہ کے بندے اس پہ نقش و نگار بنے ہیں، نماز فَإِنَّهَا أَلْحَقْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر انہوں نے مجھے نا وہ غافل کر دیا ہے۔ جاؤ اسے کو بیجانیہ چادر جو ہے نا، وہ صاف چادر ہوتی ہے، اس پہ نقش و نگار بیل بوٹے نہیں ہوتے، وہ چادر لے آ۔ تیرا میرا پیغمبر تو ایسا انداز بھی پسند نہ کرے جو نماز کے اندر سے غافل کر دے، اور تیری میری مسجدیں بھی منعقد، تیرے میرے گھر بھی منعقد، تیرے میرے گھروں کے اندر ایسا مال کہ میں تو باتھ روموں پہ لاکھوں روپیہ لگا دیتا، نہیں بولتے اعلیٰ سے اعلیٰ پتھر، اعلیٰ سے اعلیٰ سہولت، کس لیے کہ کیا تیرا میرا پیسہ میں نے صاحب نہیں اللہ کو کہ یا اللہ کتنے لاکھ لگا، کتنے لایا وہ، یا اللہ میں نے پارٹ بڑا شاندار لگوایا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرا پیسہ اس قابل ہے کہ اس پہ پیشاب کیا جائے۔ کیا یہ اوقات ہے تیرے میرے پیسے کی، یہ حیثیت ہے تیرے میرے پیسے کی؟ کیا جواب دیں گے رب کو؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نمازوں میں انقلاب پیدا کر دے، تاثیر پیدا کر دے، اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے، میں نماز پڑھوں، اللہ مجھے تیری ملاقات جو ہے وہ میرے اندر تبدیلی پیدا کر دے، اللہ میری ذات میں تبدیلی آ جائے، میرے گھر میں تبدیلی آ جائے، اللہ میری نماز میرے کاروبار میں رنگت پیدا کر دے، اللہ ایسی نماز کہتے ایسا سجدہ کر جو زمین پہ نشان پیدا کر دے، اللہ سمجھنے کی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔